على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللہ گزر جائیں گے اور گزر رہے ہیں. اس کی انتہا بھی موت ہے, اس کی انتہا بھی موت ہے. کیسی انوکھی زندگی ہے جس زندگی کے بعد زندگی نہیں ملے گی. کیسا انوکھا جہان ہے جس جہان کے بعد جہان نہیں ملے گا. کیسی انوکھی سانسیں ہیں جن سانسوں کے بعد پھر سانسیں مل نہیں سکیں گی. انسان لاکھ کوشش کرے, انسان لاکھ محنت کرے, انسان لاکھ چاہت کرے کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ پھر بھیج دے, فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ, کہ نیک کام کروں گا, صدقہ کروں گا, خیرات کروں گا, اللہ کا تعلق تجھے مناؤں گا. یہ کچھ موقع نہیں ملے گا. آخری موقع. یہ زندگی پہلا اور آخری چانس ہے. یہ زندگی پہلا اور آخری چانس ہے. یہ چانس پھر نہیں ملے گا, یہ موقع پھر نہیں ملے گا. آج جو کرنا ہے کر لیں, آج جو پانا ہے پا لیں, آج جو لینا ہے لے لیں. اب یہ زندگی جب ہے آخری اور موقع بھی آخری ہے اور چانس بھی آخری ہے, تو ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ قدم قدم پہ احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہر حکم, ہر قدم کے بعد کوئی حکم ہوتا ہے. قدم قدم پہ احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. اگر وہ خاوند ہے تو اس کے لیے حکم ہے, اگر وہ بیوی ہے تو اس کے لیے حکم ہے, اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے لیے حکم ہے, اگر وہ ماں ہے تو اس کے لیے حکم ہے, وہ اولاد ہے تو اس کے لیے حکم ہے, وہ باپ ہے تو اس کے لیے حکم ہے, وہ آقا ہے تو اس کے لیے حکم ہے, وہ باس ہے, اور اگر وہ غلام ہے تو اس کے لیے حکم ہے. قدم قدم پہ احکامات ہیں جو ہماری زندگی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دن رات کو متوجہ ہوتے ہیں, ہر پل ہر سانس متوجہ ہوتے ہیں. ایسے احکامات متوجہ ہوتے ہیں میرے دوستو جن کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایسے احکامات آپ اپنی زندگی کے دن رات کو دیکھیں. یہاں بیٹھے بیٹھے ایک بندے کو خواہش پیدا ہوئی یا ضرورت پیدا ہوئی کہ اس نے بیت الخلاء میں جانا ہے. بیت الخلاء اس کی زندگی کی ضرورت ہے. اب یہاں بیٹھنے کا حکم اور ہے, یہاں کس حالت میں بیٹھنا ہے, کس توجہ سے بیٹھنا ہے, کس دھیان میں بیٹھنا ہے, اللہ جل شانہ کے کس تعلق کو لے کے بیٹھنا ہے, یہاں ایک کیفیت اور ہے. اور جب یہ شخص بیت الخلاء میں جائے گا وہاں کیفیت, وہاں توجہ, وہاں دھیان اور ہے. پھر یہی شخص یہاں سے نکل کے بیت اللہ میں جائے گا, اب وہاں کی زندگی کا نظام اور ہے. ہمیں اپنی زندگی کے نظام کے دن رات کو دیکھنا پڑے گا, اپنی زندگی کے نظام کے ہر پل ہر سانس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم احکامات کی زندگی لے کے چل رہے ہیں. یاد رکھو جو حکم کو مان کے چلتا ہے ایک وقت آتا ہے ساری کائنات اس کی مان کے چلتی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے ایک طرف میرا حکم ہے, ایک طرف تیری خواہش ہے, ایک طرف میرا حکم ہے, ایک طرف تیری طبیعت ہے, اور ایک طرف میرا حکم ہے, ایک طرف تیری چاہت ہے, اور ایک طرف میرا حکم ہے, ایک طرف رسم و رواج ہے, اور ایک طرف میرا حکم ہے, ایک طرف تیری مجبوریاں ہیں, اور ایک طرف میرا حکم ہے, ایک طرف تیری صبح اور شامیں ہیں, اور ایک طرف میرا حکم ہے جو کہ میرا قانون ہے, ایک طرف تیرا قانون ہے. اب تو میرے قانون پہ چلے گا, میرے حکم پہ چلے گا, اپنی چاہت یا اپنی طبیعت پہ چلے گا. یہ اللہ جل شانہ کے ہر وقت دونوں چیزیں حاضر ہیں, طبیعت بھی موجود ہے, حکم بھی موجود ہے. اب یہ بندہ کس پہ چلتا ہے؟ اس کی طبیعت چاہ رہی کہ اب سو جائے اور یہ سو جاتا ہے, لیکن اس وقت کوئی حکم تھا, فرض نماز کا حکم تھا, یا کسی واجب کا حکم تھا, یا کسی نیکی کا حکم تھا, لیکن طبیعت میں آیا میں لیٹ جاؤں, سو جاؤں, اور طبیعت میں چاہت تھی سونے کی, لیٹنے کی. اللہ والو زندگی اللہ پاک نے دی ہی جب ایک ہے تو پھر اپنی طبیعت کے مطابق تو چلنا ہی نہیں ہے, اپنی چاہت کے مطابق تو چلنا ہی نہیں ہے. ایک طرف مجھے مال کا نقصان نظر آ رہا اور ایک طرف یہ نظر آ رہا کہ اگر میں حکم کو مان کے چلوں گا تو یہ نقصان دنیا کا نقصان ہو جائے گا, آخرت کا نفع ہو جائے گا. دنیا کا نقصان بغیر میرا نقصان ہے, اور دنیا کا نقصان سدا نہیں رہے گا. دنیا کا نقصان پورا ہو سکتا ہے, دنیا کا نقصان نفع میں بدل سکتا ہے, آخرت کا نقصان نفع میں نہیں بدل سکتا. یہ اندر کا ایک یقین ہوتا ہے, وہ اس کو کرتا ہے اور وہ اس کو کراتا ہے. یہ تو یقین کی طاقت ہوتی ہے.
اور یہ یقین ایسے نہیں بنتا، یہ تو بار بار محنت کرنے سے بنے گا، اور یہ تو بار بار جو ہے بار بار آنے سے بنے گا اور بار بار قربانی دینے سے بنے گا۔ جو شخص ہفتے کے بعد اپنے اوقات میں سے 1-2 گھنٹے نہیں نکال سکتا، وہ کہتا ہے میرے کاروبار میں حرج ہوتا ہے، میری نوکری میں حرج ہوتا ہے، میری صحت میں حرج ہوتا ہے، میرا کھانے کا اس وقت شیڈول ہے، اس کھانے کا میرا شیڈول متاثر ہوتا ہے، میرے اوقات متاثر ہوتے ہیں۔ جو ہفتے میں چند گھنٹے 2 گھنٹے یا اس سے زیادہ یا کم اتنی کی قربانی نہیں دے سکتا، وہ کیسے بڑی قربانی پہ آئے گا جس قربانی پہ اللہ پاک امت کے لیے ہدایت کے فیصلے کریں گے؟ وہ کیسے آئے گا؟ وہ نہیں آ سکتا۔ امت کو جب بھی ملا ہے قربانی بھی ملا ہے، امت کو جب بھی ملا ہے اللہ کے ذات عالی کے تعلق پہ ملا ہے۔ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، اپنی زندگی کے دن رات کو دیکھیں، اپنی زندگی کے صبح شام کو دیکھیں کہ امت کب ٹوٹی ہے کب بنی ہے۔ سارے عالم کے سارے انسانوں کو دیکھیں کہ امت کب ٹوٹی ہے کب بنی ہے۔ امت اس وقت ٹوٹی ہے جب اللہ کی ذات عالی کے تعلق سے گری ہے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹی ہے، امت ٹوٹ گئی ہے۔ آج ساری دنیا کو ہم الزام دے دیں لیکن اپنے گریبان میں کچھ جھانکنے کو تیاری نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آفات اور بلاؤں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے نقصانات کے فیصلے ہو رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے پریشانیوں کے فیصلے ہو رہے، کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ ناراض ہے، میرا رب ناراض ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر عافیتیں اللہ چھین لیتا ہے۔ میری بات کو غور سے سمجھنا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ عافیتیں چھین لیتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ راحتیں چھین لیتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ سکون چھین لیتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ چین چھین لیتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ پاک اس کے دن رات کو بدل کے ان کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اس کی صبح نہیں ہوتی، اس کی ہمیشہ شام رہتی ہے، اس کا اجالا نہیں ہوتا، اس کا ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ رب ناراض ہے، رب ناراض ہے۔ اور میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہوگا؟ اس لیے سوچوں میں، اس نے کہا کہ میں کہاں جا رہے ہو؟ کہنا رب کو اپنے ابا کو منانے کے لیے۔ کیا ناراض کیوں ہوئے تھے؟ میں نے ابا کی مانی نہیں تھی۔ اب جا کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا اب جا کے یہ کروں گا کہ ابا کو راضی کروں گا۔ اب جا کے یہ کروں گا، کیا کروں گا؟ ابا کو۔ اور ابا راضی کیسے ہوں گے؟ کہنے لگا والد صاحب راضی ہوں گے کہ میں ان کی مان لوں گا، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لوں گا، میرے والد صاحب راضی ہو جائیں گے۔ رب ناراض کیسے ہوا؟ کہاں ہوا؟ رب ناراض اس وقت ہوا جب ہم نے رب کی ماننا چھوڑ دی، ناراض ہو گیا۔ اچھا اب ہم نے طے کیا کہ اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کو ماننا ہے۔ اور یہ بھی بات بتا دوں تھوڑا سا فرق، اللہ کو ماننے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ہیں۔ اللہ کی ماننے والے کتنے ہیں؟ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے، فرق ہے۔ اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے، فرق ہے۔ اپنے من میں ہر وقت جھانکیں ہم کس کی ماننے والے ہیں، ہر وقت جھانکیں۔ ہم سڑک پہ سفر کر رہے ہیں، چاہے اپنی سواری ہے یا کسی سواری پہ سوار ہیں، اس وقت کہیں کہ اب یہاں حکم کیا ہے میرے لیے، اب یہاں کیا حکم ہے، میں نے کیسے چلنا ہے۔ ہم آقا ہیں اور کوئی ہمارا غلام ہے، اس وقت کہیں کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس وقت کہیں اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس وقت کہیں اب ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ یہ چھوٹی سی باتیں ہیں جو بظاہر عام سی محسوس ہوں گی، یہ باتیں چھوٹی سی ہیں جو بظاہر عام سی محسوس ہوں گی،
لیکن زندگی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گی، منزل دلا دیں گی. یہ بات سوچیں، منزل دلا دیں گی. ٹوٹی پوٹی باتیں ہیں میری، شاید بے ربط بھی ہوں گی، لیکن اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو ان کے تانے بانے خود جوڑ لیں گے. آپ اگر توجہ سے بیٹھیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہر پل احکامات ہماری زندگی کی طرف متوجہ ہیں. احکامات اللہ جل شانہ کے ہر طرف ہر پل متوجہ ہیں. پتہ ہے اللہ جل شانہ پتہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. میرا رب کہتا ہے کہ اس نے آنا تو ہمیشہ میرے پاس ہے. صبح سے شام تک نا، صبح سے شام تک اللہ پاک نے فرما دیا کہ اب یہ کاروبار کا وقت ہے تمہارا. میں اس دن سوچنے لگا بیٹھ کے، ساری نمازیں صبح سے شام تک فرض ہیں، شام سے لے کر صبح تک ساری رات میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. تہجد فرض تو نہیں ہے، یعنی ساری نمازیں صبح سے شام تک فرض ہیں. اچھا، اس وقت اللہ پاک جل شانہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے اگر چاہتے ہو کہ میرے تعلق ہو تو پھر یہ نمازیں پڑھو. پھر ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی کر دیا، چلو ایسا کرو کاروبار بھی کرو. اب ادھر یہ کاروبار میں مشغول ہوا، جیسے کہ ہمارے لاہور کی مارکیٹیں ہیں 10، 11، 12 بجے کھلی اور یوں کھلی اور اس کا کاروبار شروع ہوا، ادھر سے ایک حکم آ گیا کہ اٹھ جلدی کر. اب کیا ہے کہ زور کی نماز پڑھ. بھائی ابھی تو میرا کام شروع ہوا تھا، ابھی کام میں بیٹھا ہی تھا، حکم آ گیا. اچھا، اب کام کے پر بیٹھا اور حکم آیا. اب ایک طرف کشمکش شروع ہوئی طبیعت کی، اور ایک طرف سلسلہ شروع ہوا حکم کا. ایک طرف طبیعت ہے، ایک طرف شریعت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ طبیعت کو دیکھتے ہیں یا شریعت کو دیکھتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے ایک سواری میں بیٹھا تھا، اشارہ کھلا ہوا تھا. جو میرے ساتھ جن صاحب کی گاڑی تھی وہ ڈرائیو کر رہے تھے، میں نے ان کی سپیڈ دیکھی، ایک دم سوئی اوپر گئی. یہ اشارہ بند ہو جائے گا، میں اپنی گاڑی نکال لوں. ایک اندر خیال آیا، میں نے کہا بس زندگی بھی یہ اشارہ ہے، اس پہ سپیڈ بڑھانی پڑے گی. اور اگر اشارہ بند ہو گیا اور یہ انتظار کرنی پڑی، یہاں کا اشارہ کھل سکتا ہے اگر تو نے اپنی زندگی کی سپیڈ نہ بڑھائی اور یہ زندگی کا اشارہ بند ہو گیا، پھر موقع نہیں ملے گا. پھر موقع نہیں ملے گا، کیونکہ زندگی پہلا اور آخری موقع کا نام ہے. زندگی کس چیز کا نام ہے؟ پہلے اور آخری موقع کا نام ہی زندگی ہے. پہلے اور آخری موقع کا نام ہی زندگی ہے. کر لے عمل خیر، یہی ناموری ہے. پہلے اور آخری موقع کا نام زندگی. اب یہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوا، زندگی کے نظام میں مصروف ہوا. مصروف ہوتے ہی جو حکم اس کی طرف متوجہ ہوا وہ یہ ہوا کہ تو مریض ہے، تو معذور ہے، تو کانا اندھا گنگا اور بہرا ہے، تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو اپاہج ہے، تیرے پاس مال ہے یا نہیں ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے تیری طرف جو بات متوجہ ہوئی ہے وہ ایسا کر، جلدی کر، اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ لے. تو جس حالت میں ہے، چاہے جس حالت میں ہے، کاروبار ابھی گرم ہونا شروع ہوا، لیکن اللہ جل شانہ کہتا ہے کہیں اس کا دل نہ لگ جائے. میرا رب حکیم ہے نا، اللہ پاک کی ایک صفت حکیم بھی ہے. میرے رب فرماتے ہیں اللہ پاک جل شانہ اس کا دل دنیا میں نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ پھنس نہ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھنس نہ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھنس نہ جائے. اب اللہ جل شانہ کیونکہ اس نے ساری زندگی میرے رب کے ہاں رہا، کھربوں اربوں سال، پتہ نہیں کتنے سال اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کے پاس تھا، اس شکل میں، روح کی شکل میں.
پھر اللہ کے پاس چلا جائے گا روح کی شکل میں. کیا عجیب نظام ہے. پہلے اللہ کے پاس تھا. اچھا اب تک جو انسان نہیں ہے آئیں گے اللہ کے پاس ہیں اللہ جل شانہ کے علم میں ہیں. کتنے ہیں, کیسے ہیں, عورتیں کتنی, مرد کتنے, اللہ جل شانہ کے علم میں ہیں. اب تک ہم تھے, ہم سے پہلوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم بھی آئیں گے. میرے اللہ کو علم تھا یا نہیں تھا؟ اچھا ہم ختم ہو جائیں گے, ہمارے بعد کتنے جو آئیں گے, اور پوری دنیا میں جو اربوں انسان ہیں وہ ہیں, ہم نے دیکھے نہیں, ہم جانتے نہیں. اللہ جل شانہ کے علم میں ہے. کیونکہ میرے رب نے اصل میں اللہ پاک جانتے ہیں نا یہ بندہ جو ہے یہ ہمیشہ تو رہے گا نہیں یہاں, یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, اس نے ہمیشہ رہنا نہیں. اصل میں یہ تھا میرا, عالم الواح میں رہتا تھا, اسے میں نے امتحان کے طور پہ دنیا میں بھیج دیا, اب یہ پھر جا کے دنیا میں رہے گا. بعض وقت میں سوچتا ہوں, ایک بڑی عجیب کہانیاں میرے پاس آتی ہیں, اسی وقت سوچنے بیٹھ جاتا ہوں. وہ یہ سوچنے بیٹھ جاتا ہوں, اب آپ کو وہ کہانی سنا رہا ہوں, آپ حیران ہوں. جی وہ مشترکہ مکان ہے ہمارا, تو وہ بک نہیں رہا. کیوں؟ وہ والد صاحب کا تھا, والد صاحب نے بڑی چاہ سے بنایا تھا, بڑی محبت سے بنایا تھا, بڑے پیار سے بنایا تھا. پھر والد صاحب فوت ہو گئے. اب ہم بہن بھائی اتنے ہیں, بہنیں اتنی ہیں, بھائی. پھر والد صاحب فوت ہو گئے. اب ہم بہن بھائی اتنے ہیں, بہنیں اتنی ہیں, بھائی اتنے ہیں. کوئی مال اس کی جو ہے اماؤنٹ, اس کی رقم زیادہ ہے. اب ہم چاہتے ہیں وہ بک جائے, ہم اپنا حصہ لے کے اپنا گھر بنا لیں. ایک سوال ہے, جس چاہ سے ہم پلازے بناتے ہیں, کوٹھی بناتے ہیں, مال بناتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, وہ رہتی تو ہے نہیں. اکثر چیزیں دوسری تیسری نسلوں کے بعد نکل جاتی ہیں. بہت کم ہو جو 7 نسلوں تک رہیں, 8 نسلوں تک رہیں, چند نسلوں تک رہیں, اکثر نکل جاتی ہیں. اچھا وہ جو نکل جاتی ہیں نا, ان کے پانے اور ان کے بنانے کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے, بہت کوشش ہوتی ہے. بہت کم ہوں گے ایسے جو اس کے جائز و ناجائز کے لیے احتیاط کرتے ہوں. یہ مال کی آمد اور اس کے ذرائع کیسے ہیں, بہت کم ہیں, اور نکل جاتی ہے, اور کسی نام سے نکل جاتی ہے. یا مال میں گھاٹا آ گیا, فیکٹری, مل, کوٹھی, بنگلہ, پلازا بک گیا, زمین, صنعت, تجارت, زراعت بک گئی, یا تقسیم کے نام پہ, یا چھینا جھپٹی کے نام پہ کسی نے قبضہ کر لیا, چلی گئی. اب یہ ساری چیزیں میرا رب جانتا ہے. جو اللہ جل شانہ کا علم ہے وہ کامل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا علم نامکمل. اب میرا اللہ جانتا ہے کہ ابھی اس کا کاروبار شروع ہوا, آ کے یہ بیٹھا, دن ابھی ڈھلا, نصف النہار پہ آدھا دن ہوا, اب اس کا کاروبار کی تیزی ہوئی, چیزوں کی, مال کی, مصروف ہو گیا. اسی وقت مؤذن نے اذان دی, اور اذان میں عجیب لفظ فرمایا. اذان کے لفظوں پہ غور کیا کریں, جو اذان کے لفظ ہیں نا ان پہ غور کیا کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ اذان پہنچی ٹریکٹر چلانے والے کے, کھیت میں ٹریکٹر چل رہا ہو یا بیل جوئے ہوئے, اور وہ بیل جو ہیں ہل چلا رہے. اذان ہوئی, اور اذان میں اصل میں ایک بات کا پیغام ہے, یہ ٹریکٹر والے اور ہل چلانے والے, تو بیج بوئے گا اور اس سے فصلیں ہوں گی, اور فصلوں سے تیرے پاس مال آئے گا, اور تیری جیب گرم ہوگی. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, یہ تیری زمین بڑی ہے, لیکن ایک اس سے بڑا حکم بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عظمت والی ہے, اللہ کی ذات طاقت والی ہے, اللہ کی ذات قدرت والی ہے, اللہ کی ذات بقا والی ہے, تیری زمین فنا والی ہے. تیرا ٹریکٹر بک جائے گا ورنہ پرزے ہو کے ختم ہو جائے گا. ارے تیرے بیل مٹیاں ہڈیاں ہو جائیں گی, تیرے بیل کے ہل چلانے والے جو ہل ہیں ان کی لکڑی گل جائے گی. جس لکڑی کے بل بیٹھا ہے دن رات یہ لکڑی گھنتی ہے, تو گٹھڑی باندھو کپڑے کی اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے.
اور موت کفن کے کپڑے کا یہاں تانا بانا بنتی ہے، ساری لکڑی ختم ہو جائے گی. ایک پیغام ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ اکبر کا پیغام. اور یہ اگر بات سنی کسی فیکٹری والے نے، مل والے نے، تو اس کو پیغام دیا، دیکھ یہ تیری فیکٹری اور مل ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ بکتی رہی ہے ہمیشہ. اتوار والے دن شعبہ اشتہارات اخبار میں اکثر فیکٹریاں نہیں بکتی ہیں نا. اتوار والے دن اکثر فیکٹریاں بکتی ہیں نہیں بکتی؟ کیوں اللہ والوں؟ اکثر بکتی ہیں. کون بیچتا ہے؟ وہی تو بیچتے ہیں جو اس کو بڑی محنت سے دن رات ایک کر کے بناتے ہیں. یہ پیغام جو ہے اللہ اکبر کا، یہ جو آیا ہے، یہ اصل میں اس بات کے لیے ہے کہ تیری ساری کی ساری چیزیں تیری نہیں ہیں، وہ جب چاہے چھین لے، وہ جب چاہے لے لے. جو تو کہتا ہے میرا ہے، یہ تیرا نہیں ہے. یہ اللہ جل شانہ کا ہے. اچھا، اب اس نے ظہر پڑھ لی، اب اس کے کاروبار کی طرف مزید توجہ ہوئی کہ اب دن ڈوب رہا ہے، کچھ پیسے جیب میں ڈالوں، عصر کا وقت آ گیا. اب حکم آیا کہ اٹھ جائے یہاں سے. ایک بندہ تھا، وہ کھانا کھانے کا بڑا شوقین تھا، وہ گھنٹوں کھاتا تھا. وہ تھوڑی دیر ہوتی نا دروازہ کھٹکھٹاتے، کہنے لگا بھیا ذرا دیکھنا، دروازہ کھولنا. ایک دفعہ اٹھا، باہر اٹھا، ہاتھ کھینچ کے بیٹھ گیا. کیوں؟ کہنے لگا تم نے بد مزہ کر دیا مجھے. ایک دفعہ اٹھایا، وہ دل لگائے بیٹھا تھا کھانے سے، وہ میرا دل ہی ختم ہو گیا. اس کی مثال ایک دفعہ سامنے آئی نا. میں نے کہا میرا اللہ بڑا حکیم ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ دنیا میں دل نہ لگائے. دل لگا لیا، چھوڑ کے ویسے اس نے جانا ہے. روح کی دنیا میں میرے ساتھ یہ سال رہا ہے، خربوں اربوں سال رہا ہے، اور اس کے بعد پھر روح کی دنیا میں اس نے میرے پاس آنا ہے. ویسے ہی میرا ہے، آنا ہی میرے پاس ہے. تو دنیا میں اس کو میں نے وجود دیا ہے، آنکھوں والا، ناک والا، زبان والا، ہاتھ پاؤں والا، یہ وجود دیا ہے. تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی سمجھ، تھوڑا سا شعور، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، کسی کو دولت زیادہ کسی کو دولت تھوڑی، کسی کو حسن زیادہ کسی کو زیادہ، کسی کو منصب تھوڑا کسی کو زیادہ، عمر کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ. ایک تھوڑا سا پیمانہ، ایک تھوڑا سا ماڈل، ایک تھوڑا سا وجود، ایک تھوڑا سا جسم دیا ہے. اور یہ دے کے دنیا میں نے اس کو چھوڑا ہے کہ بتا اب تو کیا کرتا ہے، اپنی مرضی یا میری مرضی، طبیعت یا شریعت. اس کے بعد پھر میرے پاس رہے گا. تو ایسا کروں، اس کو بار بار اپنے پاس بلاؤں تاکہ مجھے نہ بھولے، کہیں اس میں ڈوب نہ جائے، اس میں کھو نہ جائے. یہ حکم والی زندگی اسے کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا متکبر، کسی نے کہا آپ نے سنا کہ دنیا کا سب سے بڑا متکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ شخص ہے دنیا کا سب سے بڑا متکبر جو نماز نہ پڑھے. پراؤڈ، دنیا کا سب سے بڑا متکبر وہ اس لیے جو اللہ جل شانہ کی بات پہ توجہ نہیں کرتا، وہ دنیا کا سب سے بڑا متکبر ہے. جس کے ہاں اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے دل میں میرے رب کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اذان ہوتی رہے، میرے لیے تو ہے ہی نہیں. یہی شخص اپنی فیکٹری میں، اپنے دفتر میں، اپنے کاروبار میں اپنے مالک کو کی ایک آواز پہ 70 دفعہ لبیک کہتا ہے، جی ہاں کہتا ہے، یس سر کہتا ہے. یہی شخص یس سر کہتا ہے. سر 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 سر. ایک صاحب کو دیکھا، سر 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 سر، میں نے 5 دفعہ گنا، میں مجھے 5 دفعہ کہا اس نے سر 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 سر. میں نے کہا بھائی اذان کے وقت ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ. تو کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا متکبر شخص وہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا متکبر شخص وہ ہے جو کہ بلاوے کی طرف نہیں آتا، اللہ اکبر کے بلاوے کی طرف نہیں آتا. اور یہ وہ متکبر ہے جس کو قیامت کے دن اللہ جل شانہ ساری کائنات سے فرمائیں گے آؤ مجھے سجدہ کرو. اور اس وقت اللہ کو سجدہ کرنا ایسے ہے، ایک چھوٹی سی دنیا کی مثال دیتا ہوں. اللہ کا سجدہ تو اس سے مل نہیں سکتا. آپ شاہی قلعے میں جائیں نا، شاہی قلعے میں ہمارے ایک دوست ہیں عبد الوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ، اللہ جنت عطا فرمائے.
بڑے اللہ والے تھے. وہ ایک دم ہم گئے شاہی قلعے میں, مجھ سے کہنے لگے یہ دیوان خاص ہے, ایک دوسرے سے ملتے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب یہ بتائیں دیوان خاص میں جو آتے ہوں گے وہ فرشی سلام کیسے کرتے ہوں گے؟ شاہ صاحب نے فرشی سلام کر کے دکھایا مجھے. فرشی سلام یہ لفظ استعمال ہوتا تھا, چوبدار ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور 7 فرشی سلام کرتے تھے. 7 فرشی سلام ایسے جھک کے ہاتھ کرتے تھے. 7 فرشی سلام. میرا اللہ مجھ سے آپ سے سارے عالم کے سارے انسانوں سے کہے گا اچھا ایسا کرو مجھے فرشی سلام کرو بلکہ سجدہ کرو. اور اس وقت جو بادشاہ کو دیوان خاص میں اور دیوان عام ہے وہاں جو فرشی سلام کرتا تھا وہ اس کے لیے اتنا بڑا اعزاز تھا کہ بادشاہ نے اس کا سلام قبول کر لیا. اگر سلام قبول ہے تو سمجھ لو کہ اس کو کچھ مل کے رہے گا, اپنی منت, اپنی مراد, اپنی خواہش, اپنے دل کی دنیا کچھ پا کے جائے گا. اور اگر سلام قبول نہیں ہے تو بادشاہ ناراض ہے. یہ اس بادشاہ کی بات تھی جو چند سالہ بادشاہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا. تو ایسا شخص جو دنیا کا متکبر ہے, اللہ جل شانہ کی بات پہ اس نے کوئی توجہ نہیں دی, اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں, پیغام کی, اعلان کی, اذان کی, اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا قیامت کے دن میرا رب کہے گا میرے بندے مجھے سجدہ کرو, اور اللہ پاک کی جب تجلی کو دیکھیں گے بندے یکایک سجدے میں گر جائیں گے. یہ شخص سجدہ نہیں کر سکے گا, اس کی کمر تختہ بن جائے گی. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, آنکھوں سے اندھا ہو جائے گا. اس کی کمر تختہ بنے گی, اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, کیونکہ یہ دنیا میں اس نے اللہ کے ساتھ تکبر کیا تھا. اب یہ سارا دن کا تھکا ہارا اس نے زندگی کا کاروبار کیا, کسی کا دماغی کام, کسی کا جسمانی کام. اب شام کو اس کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں کچھ سستا لوں, یا یہ ہے کہ سارا دن کے کام کو سمیٹ لوں, اس کا دل یہ چاہتا ہے. لیکن حکم ایک طرف آیا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے اور ذرا جلدی کر, دن ڈوب رہا ہے, دیر نہیں کرنی. چلو ظہر میں اس مسجد میں نہیں اس میں پڑھ لوں گا, اور مغرب میں جلدی جلدی اٹھ, جلدی کر. اور ادھر سارا دن کا کام بکھیرا ہوا, سارے دن کا کھٹیا وٹیا اس نے جمع کرنا ہے. کچھ پیسہ دیا, کچھ لیا, کچھ مال دیا, کچھ لیا, کچھ اپنی زندگی کی صنعت تجارت کی, اور یہاں ایک دم ایمرجنسی لگ گئی. مغرب جو ہے وہ ایمرجنسی کی نماز ہوتی ہے. اب دیر بھی نہ کر, جلدی کر. اچھا بھائی چلو مغرب پڑھ لی, چلو اب تو رات اپنی ہے, تیری رات کہاں ہے؟ آپ کو اکثر آدمی کیا کرتا, مومن کی چھٹی کہاں ہے؟ وہ تو عید والے دن بھی ایک نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے نا. چھٹی ہے کہاں؟ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہی چھٹی ہوگی. راحتوں میں ہونا چھٹی ہے نا, وہ مشقتیں ہے ہی نہیں. مشقت تو مرنے کے بعد شروع اس کی ہوگی, جس نے دنیا میں مشقت کو قبول نہ کیا وہ تو شروع ہوگی اس کی مشقت شروع ہو جائے گی دنیا میں, بہت سخت مشقت ہوگی. اللہ پاک جل شانہ میں دنیا کی ہلکی سی مشقت کے بدلے آخرت کی مشقت کا اللہ پاک ہمیں خلاصی عطا فرمائے. اللہ آخرت کی مشقت سے بچا دے, اللہ آخرت کے دھکوں سے بچا دے, اللہ آخرت کی ٹھوکروں سے بچا دے. اب اس نے اپنا کاروباری زندگی سمیٹا ہی ہے. عشاء آ گئی, اور عشاء ساری نمازوں سے لمبی نماز, تقریباً اس میں 17 رکعتیں بن جاتی ہیں. سارا دن کا تھکا ہارا. چلو ایسا ہوتا جیسے فجر کے 2 فرض پڑے, 2 سنتیں پڑھی. عشاء تو ایسی مختصر ہوتی. فجر کے 2 فرض ہیں, 2 سنتیں موقع ہیں, 2 فرض پڑھے, اور اس کے بعد اپنی زندگی کے نظام پہ چلا. عشاء لمبی نماز, 4 فرض ہیں, 4 وتر ہیں. فرض ہیں, وتر واجب ہیں جو کہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں, اور یہ پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے, اور سنتیں ہیں. اور یہ کیا یا کریم, اس لیے کہ تجھے دنیا کے لیے تھکنا آیا, ہمارا نام لیتے لیتے تھک جا, ساری رات اپنی عبادت گزاروں میں تجھے شامل کریں گے. کیوں؟ بات پھر وہیں پھر پھرا کے آ گئی.
آنا تو نے میرے پاس ہے ہمیشہ کے لیے، ٹھکانا تیرے میرے پاس ہے، جب میرے پاس آنا تو سارے لوگوں میں سے ایسے لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے شب بسری کی تھی، ساری رات عبادت کی تھی، اور فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھ لے اور سو جائے اور فجر کی نماز پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسے ساری رات عابدوں میں عبادت گزاروں میں شامل ہو گئے۔ قدم قدم پہ حکم کی زندگی ہے۔ اچھا، اب یہ چیز جانور نے مانی، جانور نے مانی۔ آپ جانور میں دیکھیں، گھوڑے کو دیکھیں، گھوڑے کو وہ ایک صاحب کہنے لگے میرا گھوڑا جو ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور اس کے گھر سے ہیں، وہ تانگے والا اڈا تھا، وہاں گھوڑا کہنے لگے چلتا ہوا آیا آیا چلتا آیا چلتا آیا آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا یہ تو گھوڑا میرا ہے، اور آ کے میرے کندھے پہ اس نے سر رکھا اور اس کے آنسو گرے اور کہنے لگے میں نے اسے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا تو ہی مجھے معاف کرنا، وہیں گرا اور مر گیا۔ یعنی اس نے تھوڑا سا گھاس کھلایا، اس کی خدمت کی اور اس سے مال بھی کمایا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے اور اس کا حکم کی کوئی حیثیت ہے، اس کے حکم کی کوئی حیثیت ہے۔ اور گھوڑے والے کی زبان کو گھوڑا خوب سمجھتا ہے۔ ہاتھی باندھ جو ہے، ہاتھی باندھ جو زبان بولتا ہے، ہاتھی اس کی زبان کو خوب سمجھتا ہے۔ اور جو شیر کو گوشت ڈالنے اندر انسان جاتا ہے اور اس کی صفائی کرنے جاتا ہے، شیر باوجود خون خاری کے بپر شیر ہے، آدم خور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا وہ ہے جس کے ذریعے سے میری غذائیں مجھے مل رہی، میرا رزق مل رہا، میرا پیٹ بھر رہا۔ اس کو دوسرے لفظ میں کھائیں، منہ کھاوے سے آنکھ شرماوے۔ جانور کا تو منہ کھائے اور آنکھ شرمائے، کتے کے منہ کھائے، کتے کا منہ کھائے اور آنکھ شرمائے، بندے کا منہ بھی کھائے آنکھ بھی نہ شرمائے۔ کتا ہے نا، کتا اس کا منہ کھاتا ہے، اس کی آنکھ شرماتی ہے۔ یہ لفظ سنا نا، منہ کھائے آنکھ شرمائے، سنا ہے لفظ، مشہور ہے، اس کی آنکھ شرماتی ہے۔ میں ایک گھر میں جاتا تھا، ان کا کتا تھا، مجھے دیکھ کے کتا بھونکتا تھا، وہ جو ہے بعض اوقات اس کو ٹھوکرے مارتا تھا اور اس کو اٹھا کے اس کا سر گردن کے اوپر جوتا دے دیتا تھا، اور وہ بیچارہ جھاگ نکال رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے، لیکن حرکت نہیں کر رہا۔ اسے کہتے ہیں غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کیوں؟ کتا اصل میں اپنی زبان سے ایک پیغام دے رہا ہے، اور یہی پیغام دے رہا ہے کہ منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، یہ پیغام دے رہا ہے، کتا پیغام دے رہا ہے۔ میرے دوستو، جن کی ہاں حکم کی حیثیت ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ مال دوسرے کا ہے میرا نہیں ہے، یہ لباس دوسرے کا ہے میرا نہیں ہے، یہ زمین دوسرے کی ہے میری نہیں ہے، یہ چیز اس کی ہے میری نہیں ہے۔ ہاں وقتی طور پہ شاید میری ضرورت پوری ہو جائے، وقتی طور پہ شاید مجھے راحت مل جائے، وقتی طور پہ شاید میرا پیٹ بھر جائے، وقتی طور پہ شاید مجھے کچھ سہولت مل جائے، لیکن اصل آخرت کا معاملہ ہے۔ مکران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، محمد شاہ مکران کا، تو اس کے جو ہے اس کے سپاہیوں نے کیا کیا کہ جا رہے تھے تو ایک گائے پکڑی، ایک مائی بیوہ تھی، بوڑھی تھی، اس کی گزر اوقات وہی گائے تھی، اس کا دودھ بیچ کے گزارا کرتی تھی، زندگی کے دن رات بسر ہو رہے تھے۔ ایک گائے پکڑی، اس کو ذبح کیا اور اس کو بھون کے کھا گئے۔ وہ کہنے لگی میرے ساتھ تم نے ظلم کیا، مجھ سے اجازت نہیں لی، اور کم از کم چلو یہ ہے کہ مجھے اس کے پیسے دے دو، میں اور گائے تو لے لوں۔ تو اس نے کہا جا اپنا کام کر، ہم سپاہی ہیں، اگر تو نے ہم سے زیادہ جو ہے وہ کچھ گفتگو کی تو ہم تو تجھے نقصان دیں گے، گرفتار کر لیں گے، کسی نہ کسی معاملے میں پھنسا دیں گے تجھے۔ اب یہ روتی چیختی چلاتی ادھر جائے کبھی ادھر جائے بات، کسی نے اسے کہا ایسا کر، بادشاہ بڑا جو ہے وہ
رب رسیدہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اور اللہ کا خوف کرنے والا ہے، تو ایسا کر، یہ پل ہے، بادشاہ کا فلاں دن یہاں سے گزر ہوگا، شکار پہ جائے گا، اور راستہ صرف پل ہے یہی، باقی اور راستے ہیں کہیں سے گزر جائے گا، پل واحد ہے کہ یہاں سے گزرے گا، یہاں کھڑی ہو جا اور بادشاہ کو پیغام دے، دہائی دے۔ اب مائی وہاں کھڑی ہو گئی، اب بادشاہ کی سواری آئی نا، تو اس نے آگے بڑھ کے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور ایک عجیب بات کہی، کہنے لگی میرے ساتھ اس پل پہ تو نے انصاف کرنا ہے یا پل صراط پہ انصاف کرنا ہے، جلدی بتا۔ بادشاہ ایک دم دہل گیا، کیا ہوا، مجھ سے کیا خطا ہوئی جو مجھے تو پل صراط پہ پکڑنے کو ہے، میں تو پل صراط میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ اور اپنی شاہی گھوڑے سے بادشاہ نیچے اترا، کہنے لگا ایسے ایسے ہے کہ تیرے سپاہیوں نے جو ہے میری گائے پکڑی ہے اور اس کو بھون کے کھا گئے ہیں، اور اگر اس کا جب تو نے صلہ یہاں دینا ہے، اس پل پہ دینا ہے تو بتا دے، ورنہ تو بادشاہ میں رعایا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی، لیکن یاد رکھ پل صراط پہ لوں گی۔ اس نے کہا فوراً اس کو اس گائے کے بدلے 70 گائے دی جائے۔ پھر کچھ ہو تو نہیں رہا، 70 گائے دی جائیں، 70۔ یہ پیغام میرے آپ کے لیے ہے، ہم بھی اپنی مملکت کے بادشاہ ہیں، ہم نے بھی کسی لوگوں کے حق ہیں ہمارے اوپر، کہ ہم اس پل میں دیں گے یا پل صراط میں دیں گے، آپ خود فیصلہ کریں۔ جو حکم کی زندگی کو مان کے چلتا ہے، جو حکم کی زندگی کو مان کے چلتا ہے، اللہ والو حقیقت عرض کر رہا ہوں، اس کے سامنے یہاں کی پل ہمیشہ پل صراط ہوتی ہے، اس کے سامنے یہاں کی پل ہمیشہ پل صراط ہوتی ہے، جو حکم کو مان کے چلتا ہے۔ اور جس شخص کے سامنے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس دنیا میں کہتا ہے کہ مزے اڑاؤ، کس نے دیکھا ہے پکڑا جاؤں گا تو دیکھا جائے گا، میرے پاس 100 دلیلیں ہیں۔ آج زندگی اللہ پاک نے دی ہے، ایک ہے، ہر پل ہماری طرف حکم متوجہ ہیں، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ کتا حکم مانے، گھوڑا حکم مانے، ہاتھی حکم مانے، ارے بندر حکم مانے۔ بندر کو دیکھا میں نے، لکڑی پہ اس نے ایسے چوکٹے بنائے ہوئے تھے، اس پہ بندر کھڑا ہوتا گیا، بکری کھڑی ہوتی گئی، اور پھر بندر نے ہاتھ میں لیا ڈول، اور اس کو بڑی ساری رسی بندھی ہوئی تھی، ہر دکان سے جا کے اس نے بھیک مانگی۔ اسے پتا ہے اس کے عوض میں میرا مالک اگر نہ کیا یا سزا دے گا ورنہ مجھے بھوکا رکھے گا۔ بندر کو سزا کا خوف ہے جو کہ مٹ جانے والا، اور بندر سے اللہ والوں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، سوال و جواب نہیں ہوگا، اور سوال اور جواب ہوگا صرف انسان سے ہوگا۔ بندر کو یہ خوف ہے، اگر نہیں ہے تو انسان کو نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر ماننا آ جائے، میں ہر پل، ہر سانس، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ جل شانہ کی مان کے چلوں، جو یہ چاہتا ہے وہ پہلے کسی فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور ماننے کی مشق کرے۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مان کے چلو، اپنے مرشد کی مان کے چلو، وہ پہلے یہ مشق کرائی جا رہی ہوتی ہے اصل میں، کہ 100% مان کے چلو، جیسے آئے مان کے چلو، طبیعت میں آئے مان کے چلو، طبیعت میں نہ آئے مان کے چلو، مزاج سمجھ آئے مان کے چلو، سمجھ میں نہ آئے مان کے چلو۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے اسے ماننے کی مشق آ جائے، اس کے اندر ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں جس نے اپنے مرشد کی مانی ایسے ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، اور جس نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ایسے ہے اس نے اللہ جل شانہ کی مانی۔ اور ماننے کا ایک مزاج پیدا ہوتا چلا جائے۔ یہ فقیر جو مشق کراتے ہیں، ناگواریوں میں بھی ماننے کا کہتے ہیں کہ طبیعت میں ناگواری آ رہی، ماحول کسی اور مخالف سمت میں جا رہا، لیکن کہتے ہیں نہیں، مان کے چلنی ہے،
وہ دوسرا بندہ اپنے دلائل دے رہا اور وہ کہہ رہا کہ میں دلائل میں سچا ہوں. نہیں کہتے ہیں انہوں نے جو کہہ دیا ہے، میں نے تو اپنی زندگی موت اور اپنے ایمان کا سودا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، انہوں نے جو کہہ دیا وہ بات سچی ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرے تھے، ایک یہودی نے آپ کا راستہ روکا اور اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے میرے پیسے دینے ہیں. آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے، میں تو دے دیا، گواہ لائیں. اب ادھر کا کوئی گواہ نہیں. ایک صحابی گزرے اور انہوں نے واقعہ دیکھا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہ ہوں، آپ نے پیسے دے دیے تھے. اب جب یہودی نے دیکھا کہ گواہ آ گئے ہیں تو وہ دوڑ گیا. اب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس وقت نہیں تھا، تو کیسے کہتے ہیں گواہ ہے، تو اس وقت تھا ہی نہیں. تو اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جنت نہیں دیکھی، آپ نے فرمایا ہے. ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم تو آپ پہ ایمان لائے ہیں. آپ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، جو مزاج یار میں آئے. تو یا سنا آپ نے فرمایا میں نے پیسے دے دیے، میں نے کہا ہاں میں گواہ ہوں، ٹھیک ہے. ہاں میرے دوستو، جو اس یقین کی یہ یقین سکھایا جاتا ہے تاکہ یہ یقین سیکھے اور پھر ایسا یقین کر کے ساتھ چلے، ایسے یقین کر کے ساتھ چلے کہ نہیں تیری بات میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، تو اپنی بات میں کوئی ملاوٹ کر سکتا ہے، میں نے اپنی بات سنی ہے شاید کی اس کی بات ایسی ہو سکتی ہے، انہوں نے ٹھیک فرمایا. یہ مشق ہو رہی ہے اللہ والوں، بڑوں کے ماننے کی مشق ہو رہی ہے، ان کے ماننے کی مشق ہو رہی ہے. جو اس مشق سے نکلے گا اسے میرے دوستو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا آ گئی، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی بس ان سے رب کی مان لی. احکامات کی زندگی ہر پل ہمارے سامنے ہے. اور کیوں کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی کے ہاتھ میں، کسی فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو مضبوطی سے دے، اعتماد سے دے. کیوں؟ قدم قدم پہ احکامات کی زندگی آئے گی، اور قدم قدم پہ مشق آئے گی، اور قدم قدم پہ حال آئیں گے. حال آئیں گے، اور حال بعض اوقات اللہ کی طرف سے آتے ہیں بندے کو آزمانے کے لیے کہ میری ذات کی طرف کتنی توجہ کرتا ہے، ایک دوسرے پہ الزام کتنا لگاتا ہے. حال لائے جاتے ہیں بعض اوقات، اور حال ان پہ آتے ہیں سن لو جو میرے دوستوں زیر تربیت ہوتے ہیں. حال ان پہ آتے ہیں جو زیر تربیت ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش ہی نہیں کیا. بھائی جو علاج کے لیے اپنے آپ کو ہسپتال میں داخل کرتا ہے، لباس تو اسی کا تبدیل ہوتا ہے، کھانا بھی اسی کا کم زیادہ کیا جاتا ہے، وقت بے وقت سوئیاں اس کو چبھوئی جاتی ہے خون حاصل کرنے اور ٹیسٹ کے نام پہ، اور ٹیکے اور انجیکشن اور ناگواریاں اسی کو آتی ہیں جو اپنے آپ کو علاج کے لیے پیش کرتا ہے. اور وہ بھی ساری چیزیں اس لیے قبول کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہے نا. وہ بھی ساری یہ مشقت ہیں اور ساری ناگواریاں اس لیے میرے دوستوں دیتے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اسی لیے کہنا. میرے دوستوں احکامات کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم نے مشق کرنی ہے، قدم قدم پہ دائیں بائیں پہ احکامات آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون مان کے چلتا ہے اور کون، جسے میں ایک لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، کون طبیعت پہ چلتا ہے، کون شریعت پہ چلتا ہے. احکامات کی زندگی ہر پل ہمارے سامنے ہے، ہمیں دیکھ کے چلنا پڑے گا. یہ جو ایک بات ہے نا، ایک بات اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ جی وہ دلیل یہ ہے اور مثال یہ ہے اور لاجک یہ ہے اور وضاحت یہ ہے، یہ ہمارے اندر کی خام خیالیاں ہیں کہ ہم رعایتیں تلاش کرتے ہیں. علاج میں کبھی کسی نے رعایت تلاش نہیں کی. اس نے کہا کہ آپ کا جسم کا اتنا حصہ کاٹ دیا جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دیں. کیوں کاٹا جائے گا؟ اس لیے کہ باقی جسم بچ جائے گا. اس نے کہا کاٹ دیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میری آنکھ انہوں نے نکال دی، اگر آنکھ نہ نکالی تو یہ چیز دماغ تک پھیل جائے گی. دماغ کو بچانے کے لیے
چند سال زندہ رہنے کے لیے، صرف چند سالہ زندگی کے لیے، کہ میرا دماغ بچ جائے گا، میں چند سال مزید زندہ رہ سکوں گا، مزید زندگی کی خواہش نے ایک آنکھ کو قربان کرنے کے لیے اس کو راضی کر لیا. میرے دوستو، من کے لیے، تن کے لیے، خواہش کے لیے، چاہت کے لیے اپنی آنکھ کی قربانی دے دی، اپنے مال کی قربانی دے دی، اپنی خواہشات کی قربانی دے دی. اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے. یہ گلوکوز کی بوتل ہے، ڈرپ ہے جسے کہتے ہیں، یہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے تھوڑا یا زیادہ وقت یہ لگاتے ہیں. تو بھائی یہ آپ ایسا کریں، اس ڈرپ کو جو ہے نا مجھے گلاس میں بھر کے دے دیں، میں چسکی چسکی پی لوں گا. کوئی ایسی رعایت مانگتا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئی سی رعایت مانگی ہے. وہ میں بعض لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے کہا ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وظیفہ آپ پڑھے نہیں، کھانا جو ہے وہ ماں کھائے اور پیٹ بیٹے کا بھر جائے. میں نے کہا ابھی تک سائنس نے ترقی نہیں کی، شاید ترقی ہو جائے، ابھی تک نہیں کی. کیسی دیوانی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو اللہ کے نام لینے کے قابل نہیں رکھنا چاہتی. وہ ایک لفظ کہتی ہے مجھے، میں کہ بیٹے کو کہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھے، اللہ کا نام پڑھے. کہنے لگے وہ کالج جاتا ہے، وہ مصروف ہے، وہ جاب کرتا ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. میں ماؤں کا دل دیکھتا ہوں، میں نے ماں تو کتنی ظالم ہے، تو اس کی دنیا کی خاطر اس کو اللہ کے نام سے محروم کر رہی ہے، اور دنیا اس کی مقدر میں ہے یا نہیں ہے. کہ کتنے ایسے میرے پاس انجینئر ڈاکٹرز آتے ہیں جو بیچارے کہتے ہیں کاروباری نہیں ہے، اور کتنے کمپاؤنڈر نما ڈاکٹر آتے ہیں جو کہتے ہیں فرصت نہیں ہے. ہاں دیکھو معاشرے میں پھیلے ہوئے ڈسپینسر، بالکل جن کو کوئی ڈگری نہیں ہے ان کو فرصت نہیں ہے. میں ایک جگہ گیا، ایک ڈسپینسر تھا، وہ جو مائی آتی تھی برقے والی، اس کے برقے کے اوپر انجیکشن لگا دیتا تھا. یوں بازو پکڑا، یوں کیا، انجیکشن لگا دیا. وہ کہہ رہا خیال کرنا، اگر لگ گیا چل جاؤ. بڑا کاریگر آدمی تھا، برقے کے اوپر انجیکشن لگا دیتا تھا. کہنے لگا خیال کرنا، لگ گیا جا چل. اور بالکل ان پڑھ دیہات میں بیٹھا ہوا، بالکل ان پڑھ، اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر کیا بڑے سے بڑے فزیشین کی بھی اتنی پریکٹس نہیں ہوگی. یہ دنیا میں دیکھتے ہیں. کتنے مالدار ایسے ہیں. آپ کو عجیب بات بتاؤں، دنیا کے، آپ یہ میں آپ کو تحقیق عرض کر رہا ہوں، دنیا کے جو بلینز، جو کھرب پتی ہے نا، کھرب پتی دنیا کے بڑے مالدار ہیں، ان میں صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، 90% ان پڑھ. صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، 10%. دنیا کے کھرب پتی اب بھی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں بالکل. اگر علم سے مال دولت ملتی تو پھر ان کے پاس تو فقیر ہوتے، بیچارے کنگال ہوتے. اس دن وہاں میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے کہا یہ مزدور جو ہے اس نے BA کیا ہوا ہے. اس نے بیلچا اٹھایا ہوا تھا، اینٹیں ڈھو رہا تھا. اس نے کہا اس نے BA کیا ہوا ہے، اور جو اس کو مزدوری کے لیے لے جا رہا تھا اس نے BA کیا ہوا تھا. اس نے BA کیا ہوا تھا. اس کا پلازا بن رہا ہے، اس نے BA کیا ہوا ہے. اور جو مزدوری کے لیے جا رہا ہے اس نے BA کیا ہوا ہے. وہ BA والا مالک ہے، وہ مزدور ہے. پھر تعلیم سے مزدور، پھر مال بڑھ گیا. کتنی ظالم مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا اللہ کا نام نہ لے، مصروف ہے بیچارہ. میں نے ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ آپ بیٹے کی طرف سے کھانا کھا لیں اور پیٹ بیٹے کا بھر جائے. اس نے سائنس نے ترقی نہیں کی. جس کے سامنے اللہ کے حکم کی طاقت اور قیمت، اس کی حیثیت ہوگی، وہ کہے گا اللہ کا نام میں لوں گا، میں کامیاب، تو لے گا تو کامیاب. اللہ کے نام کے لیے بغیر میرا گزارا نہیں. پھر وہ کسی کا مال نہیں کھائے گا، پھر وہ حقوق کا خیال کرے گا. وہ کہے گا یہ چونی ہے اور یہ پائی پیسہ ہے، یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کا ہے. پھر عدالتوں میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پھر یہ اپنی وکیل بیچارے بھوکے مریں گے.
اپنے کاروبار تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. صرف احکامات کی طرف زندگی معاشرے میں وجود میں آئے گی. ایسا ہی بات جھگڑا کس چیز کا؟ وہ کہہ میرا حق ہے ہی نہیں. وہ کہ لطف تو لے تیرا نا میرا نہیں ہے. کہ ایمان کی سطح جب بنتی ہے بار بار ایمان والے ماحول میں آنے سے، بار بار اعمال والے ماحول میں آنے سے، بار بار ایمان کے تذکرے ہونے سے یہ چیز تب بنے گی. کھدائی ہو رہی تھی، وہ سونے کی اینٹ نکلی اور اس نے سر کی پگڑی اتاری، صافہ اتارا، اس میں لپیٹ کے رکھ دیا. شام کو مزدوری لینے گیا، اس نے مزدوری تھی، اس نے کہا جی آپ کی عمارت نکلی تھی، پرانا مکان، میں اس کو جو ہے توڑ پھوڑ کر رہا تھا. حیران ہوا. اس نے کہا تجھے پتا ہے کیا؟ کہ ہاں سونے کی اینٹ ہے، پتا ہے مجھے. وہ کہنے لگے تو نے کیوں نہیں؟ کہ میری ہے ہی نہیں، میری بس آنا دعانے 54 روپے میری جو مزدوری ہے وہی ہے. بڑا حیران ہوا. اس نے اور پیسے دینے کی کوشش کی، اس نے نہیں لیا، مزدور چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد وہی شخص ایک جگہ گیا تو کچھ لوگ جمع تھے کہ ایک شخص نے بچی کے کانوں سے بالیاں اتاری اور اس کے کان چیر دیے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. دیکھا تو وہی شخص تھا جس نے سونے کی اینٹ واپس کی. یہ کیا؟ اس سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا اس وقت ایمان کی سطح یہ تھی کہ احکامات کی قیمت تھی کہ یہ میری ہے نہیں، اللہ کا حکم ہے حلال کا حرام کا، یہ میری ہے نہیں. اب ایمان کی سطح ختم ہو گئی ہے، اب بالیوں کی قیمت ہے، اس وقت اینٹ کی قیمت نہیں تھی. اب میرے ہاں چھوٹی ماں سے 2 تولے کی بالیوں کی قیمت ہے، اس وقت کلوں کے حساب سے جو اینٹ تھی اس کی قیمت نہیں تھی. اس لیے ایمان کی سطح طاقتور تھی، ماننا آیا ہوا تھا، احکامات کی قیمت تھی. اور اس پل پہ جو ہے حساب و کتاب چکانے کا پروگرام تھا، آئندہ پل صراط پہ پروگرام نہیں تھا. بھائی وہاں اگر حساب و کتاب چکانے کھڑا ہو گیا تو پل صراط کو کاٹ کے مجھے نیچے جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے اللہ والو یہ سطح آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے، اور یہ اس وقت بڑھے گی جب اللہ کے امر کا ہمارے سامنے اللہ کے امر کی حیثیت ہوگی کہ اللہ کے حکم کی کوئی قیمت ہے. اذان کا پیغام کیوں ہے؟ اس لیے نماز پڑھ. کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز پڑھ. اس کو سیکھنا پڑے گا، یہ تو سیکھے بغیر نہیں آئے گی. ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ جو حج میں آپ نے جو حج میں جانے والے حضرات ہیں وہ کہتے بھی خیال کرنا دم پڑ جائے گا. اور میں ایک دفعہ میں نے اس کو زیادہ دم نہ پتا، اس کا دم نکل جائے گا. دم اس کا کو دم نکل جائے گا، کیا کرتا ہے تو؟ اور واقعی بندے کا دم نکل رہا تھا. میں نے کہا اس نے اور کہنے لگا اس کو غنائم لے جاؤ. غنائم کہتے ہیں جہاں بکریاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں. اس نے ایک دفعہ دم دے دیا. پتہ ہے کیا کہنے لگا میں اب مر جاؤں دم نہ دوں. میں نے کہا بھی تیرے حج کا معاملہ ہے، تو یہ دم پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس دم کی اللہ کے احکامات کی وجہ دم کیوں ہوتا ہے؟ دم ہوتا اس لیے ہے کہ تو ہماری حاضری پہ لبیک کہنے آیا ہے اور ہماری حاضری کو سیکھ کے نہیں آیا، ایسی منہ اٹھا کے آ گیا. لہذا جو ہمارے راستوں میں سیکھے نہیں اور غلطیاں کرے دم واجب پہ ختم ہونے پہ آتا ہے. اور حج کے 3 فرض ہیں، اگر حج کا فرض ہی ختم ہو جائے تو حج نہ ہوا، وہ تو واجب کے ختم ہونے پہ آتا ہے کہ تو نے ہماری حاضری کو سیکھا نہیں. احکامات کی زندگی کو سیکھنا پڑے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، بازار میں جاتے تھے اور جس تاجر نے تجارت کو سیکھ کے نہیں کیا ہوتا تھا اس کی کوڑے سے خبر لیتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین. میرے دوستو، اللہ جل شانہ کا حکم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سارے عالم میں، امت میں، میرے اندر زندگی میں کیسے آئیں اور میں ہر قدم پہ اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلوں اور ہر قدم پہ اللہ کے حکم کی میرے یہاں کوئی حیثیت ہو، اوقات ہو کہ اللہ کے حکم کی کیا حیثیت ہے، یہ دیکھ کے چلوں. یہ کیسے آئے گی بات؟ میں نے عرض کیا نا، میں نے بندے کے منہ سے سر 5 دفعہ سنا، اس نے 5 دفعہ کہا. اسے احساس نہیں ہوگا میں نے 5 دفعہ کہا ہے. میں نے گنا، اس نے 5 دفعہ کہا. کیوں؟ اس کے چیف کا فون آیا. ایک پل میں وہ بدحواس ہو گیا، حواس باختہ مانے دے فاختہ ہو گیا. اس کے چیف کا فون آیا اور اسی شخص کو آپ حیران ہوں گے
ارضی چپڑاسی باہر بیٹھا ہوتا ہے، گھنٹی آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے کمرے کے اندر جاتا ہے کہ صاحب نے بلایا ہے. وہی چپڑاسی جب اذان ہوتی ہے، اذان کے لیے بلایا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. مسجد کے دروازے پہ دکانیں بھی مسجد کی ہیں اور مسجد کی دکانوں کا کرایہ دار ہے، وہ آواز پہ اذان پہ کتنا مسجد کے اندر جاتا ہے، اور وہی شخص ہے جب اسے کوئی گاہک آواز دے اور وہ بالکل 1 روپے 2 روپے کی چیز لے، اس کی آواز پہ کتنا کام دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک دکان سے، یہاں گنگا رام کے قریب ایک دکان ہے، وہ کیکس بیٹس ہوئی، وہاں سے ایک چیز لیا تو اس نے شکریہ کہا، سر آپ کا شکریہ میری دکان پہ تشریف لائے. میں سوچتا آیا، سوچتے سوچتے میں نے کہا تجارت کو فروغ دینے کے لیے شکریہ، تھینک یو، تجارت کو فروغ دینے کے لیے یہ MBA کا اصول بنا ہے کہ اپنے گاہک کو عزت دو، گاہک کو احترام دو، گاہک کی ریسپیکٹ کرو، اس کی خواہش کا احترام کرو، گاہک واپس تمہاری طرف آئے گا. میں نے 70 دکانوں سے سودے لیے، کسی نے شکریہ نہیں کہا، اس کا شکریہ مجھے یاد ہے. آپ حیران ہوں گے، اس کا شکریہ مجھے یاد ہے. میرے محترم دوستو، جب اللہ کا امر آتا ہے اور جب کسی اللہ کا شکریہ ادا کیا، میں سوچنے لگا، میں نے کہا اللہ مینی اعلیٰ ذکر کا و شکر کا و حسن، وہ مجھے یاد آئے بات. اس بندے نے شکریہ ادا کیا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو ہر نماز کے بعد مجھے اس دعا کی توفیق دے دیتا. یہ اللہ کا شکریہ ہے نا. اللہ کا شکریہ ادا کبھی کیا نہیں ہم نے. یا اللہ تیرا شکریہ، تیری مہربانی کہ تو نے مجھ پر کرم فرمایا اور میری زمین کو، میری سر کو جھکا دیا. اللہ میری زبان پہ تیرا نام آ گیا، اللہ میرے دل میں تیرا نام آ گیا، اللہ تیرا شکریہ. اس لیے فرمایا دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ جل شانہ کی فرما برداری ہے. یاد رکھنا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی فرما برداری ہے، حکم کو دیکھ کے چلنا ہے. رزق نعمت ہے، مال نعمت ہے، صحت نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، صنعت نعمت ہے، تجارت نعمت ہے، دفتر دکان نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں تو اس کے پاس بھی ہیں جو رب کو نہیں مانتے. اس لیے کہا دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے حکم کو مان کے چلنا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چل پڑنا اور آپ کے اتباع کرنا. یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کا کیوں شکریہ ادا کیا کرے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، اور یا اللہ تیرا فضل ہے. اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا. یہ جو نماز کے بعد دعا ہے نا، اس دعا کا اہتمام کیا کرے. اور جو اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو ایمان کی نعمت دی، اس کا شکر ادا کیا کرے. اور دیکھو بات سنو، یہ جو زمانہ ہے نا، زمانہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کے بڑھاپے کی انتہا قیامت ہے. علامات قیامت ساری پوری ہو رہی ہیں. میں ایک دفعہ ایک حدیث مبارک میں پڑھ رہا تھا، مفہوم ہے کہ مسجدوں میں جو ہے وہ مسجدوں میں آلات موسیقی ہوں گے. یا اللہ، آج سے صدیوں پہلے موبائل کا خیال ہی نہیں تھا. موبائل بھی آئے گا. صدیوں پہلے کیا، 50 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے پتہ ہی نہیں تھا موبائل کیا ہوتا ہے. مسجدوں میں ایک ایک قیامت کی علامت پوری ہو رہی ہے. مسجدوں میں ہمارے ساتھ حج پہ ایک صاحب تھے، میں منت کر کر کے تھک گیا. پھر آخر کار ایک دفعہ میں نے گھٹنے پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا زندگی میں ساری عمر آپ بوڑھے ہیں، ہے اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے دعا ملے گا. خواہش کرتے رہے. پہلے پوچھا، میں نے کہا کتنے سال؟ کہہ رہے ساری عمر حج کی خواہش کرتے رہے. میں نے کہا پہلا اور آخری موقع اس لیے کہ زندگی کی خبر نہیں، اللہ تو بار بار کی توفیق دے. یہ موبائل کے اندر موسیقی ہے، رب کے سامنے طواف بھی کر رہے ہو اور موسیقی چل رہی ہے، اس کی ٹون بدل دو. کہنے کو مجھے سمجھ یہی آتی ہے. میں نے کہا اور آ جائے گی. آخر کار میں نے ان سے موبائل لے کے، ایک صاحب ساتھ بیٹھے تھے، علیمن چودھری نیاز صاحب تھے. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کس کی ذرا آپ گھنٹی بدل دیں. بدل دی.
پھر سنا تو پھر وہی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہ یہ کہنا کہ آپ کے سامنے بدلی ہے, وہ کہتی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. ہاں, کعبہ میں طواف کے دوران سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وہاں جب کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, یہ صلاۃ سلام وہاں کھڑے ہو کے پڑھنے کا ہے, جب پڑھتے ہیں اس وقت موسیقی کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں. ہائے ہائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کے, آخری مقام ہے, آخری مقام ہے نا, آخری مقام ہے مومن کی چاہتوں کا, مومن کی محبتوں کا, یہ آخری مقام ہے اللہ والو. اس کے بعد کوئی مقام ہے کوئی؟ مومن کی چاہتوں کا, مومن کی محبتوں کا, مومن کا سرمایہ یہی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہو اور میرا صلاۃ و سلام ہو, اور میں آقا پہ سلام بھیجوں, صلاۃ بھیجوں, آقا پہ درود بھیجوں. یا اللہ تو قبول کر لے. وہاں یہ کیفیت ہے, وہاں یہ کیفیت. وہ موبائل کی گھنٹی بجی, اس نے نماز کے دوران موبائل کا کیا کرے گا, بعد الصلاۃ چل بند کر کے پھر جیب میں ڈال دیا. نہیں سمجھے آپ, جھٹکے میں بات میں کہہ گیا ہوں. نماز کے بعد یعنی نماز کے دوران موبائل کھولا, اس کی گھنٹی کو آن کیا اور یوں کر کے کہنے لگا نماز کے بعد پھر جیب میں ڈال دیا. یعنی میں نے بابے کی منت کی, بابا جی ہمارے ساتھ, پھر مجھے کہتے تھے چاہوں میں بھی تیرے ساتھ. وہی بات ہے کہ یا اللہ مدینے کی موت دے. پھر بیمار ہو گیا, پھر بیمار ہو کہنے لگا دعائیں تو یا اللہ بڑی مانگی تھی, قبول بھی یہی ہونی تھی. پہلے دعائیں مانگتا تھا یا اللہ مدینے کی موت دے, یا اللہ مدینے کی موت دے. پھر اللہ سے کہنے لگا یا اللہ دعائیں تو بڑی مانگی تھی, قبول بھی یہی ہونی تھی. بیمار ہو گیا, انہوں نے کہ شاید اب وقت آ گیا. اللہ پہلے دور میں فقیر وہ جو ہے نا, ان کو اگر خیرات دینا, وہ آخرت کی, ایمان کی, موت کی, اللہ کی, مدینے کی دعائیں دیتے تھے. انہوں نے ان کو خیرات دی, انہیں کہ انشاءاللہ مدینے مرے, کہ انشاءاللہ تو مرے, تیری ماں مرے, انشاءاللہ مدینے مرے. اللہ والو, احکامات کی جب زندگی آئے گی نا میرے دوستو, پھر یہ چھوٹی چیزوں پہ اس کی نظر پڑے گی. کون سی چیز ایسی ہے, میں نے ایک دودھ والے سے پوچھا, میں نے کتنی بڑی کڑھائی ہے, وہ یہاں کے کڑھائی پہ تھوڑی سی دہی ڈال دے, پھر اس میں ہماری نظر ہوتی ہے. ہاں نظر ہوتی ہے. تھوڑا سا ہمارے استاد سے پڑھاتے تھے, کہنے لگا میں کڑھائی والے سے دودھ لینے گیا, اس نے کہا یہ اتنا دودھ نہیں ملتا, پیالے کے حساب سے ملے گا. اچھا, میں نے کہا, میں کہنے لگا میں نے اپنے ناخون کے اندر نہ دہی لگا لی, وہ تو کڑھائی بڑی ساری ہو اس میں تھوڑی, اور ابلتے دودھ میں تو ویسی کافی ہے. کہنے لگا میں ایسے کھڑے ہو کے یوں کیا, اسے پتہ ہی نہ چلا, سارا دودھ ختم ہو گیا. کہنے لگا پھر مجھے بھی نہ دے جاؤ. یہ چھوٹا سا دودھ ساری کڑھائی کے دودھ کو بگاڑ سکتا ہے, اس کے قوام کو ختم کر سکتا ہے. میرے رب کی تھوڑی سی نافرمانی سارے نظام کو نہیں بگاڑ سکتی. دودھ کا بگڑنا سمجھ میں آیا, نظام کا بگڑنا, ایمان کا بگڑنا, اللہ جل شانہ کے تعلق کا ختم ہونا سمجھ میں کیوں نہ آیا. اس لیے دودھ پہ محنت کی اور دودھ پہ زندگی بھر دودھ بولا, اللہ اللہ بولا نہیں, اللہ کے احکامات کو سمجھا نہیں, اس لیے سمجھ نہ آئی, اس لیے سمجھ نہ آئی. اس لیے اللہ والو, آج کے بعد اپنی زندگی کے دن رات کو پڑھیں, ہم زندگی کیسی گزار رہے, اللہ والی زندگی گزار رہے یا من چاہی زندگی گزار رہے. اور اگر نماز میں دل نہیں لگتا, احکامات میں دل نہیں لگتا, تو یہ دل قابل علاج ہے, یہ دل قابل علاج ہے. کہنے لگے میرا کھانے میں دل نہیں لگتا, میرا پینے میں دل نہیں لگتا, میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا, دل میں گھبراہٹ ہے, میرا دل پکڑا ہوا ہے, میرا دل بندھا ہوا ہے, فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے نا. وہ کہتے دل کے ٹیسٹ کراؤ, فلاں ٹیسٹ کراؤ. وہ پتہ چلا دل کے اندر تو فلاں روگ ہے, اتنے عرصے سے روگ کو پال کے پھر جلدی کرو جلدی کرو, اس کا سرجری کرو, آپریشن کرو, یہ دوا کھاؤ, یا فلاں پرزا اندر ڈلواؤ. اگر تیرا نماز میں, اعمال میں اللہ والی
اللہ والی مجالس میں تیرا دل نہیں لگتا، فقیروں کی مجالس میں تیرا دل نہیں لگتا، نماز میں تیرا دل نہیں لگتا، اور ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے دیکھنے میں اور درود پاک میں تیرا دل نہیں لگتا، پھر یہ دل بیمار ہے. خیال کر ذرا، اس دل کا علاج کر. اور بغیر علاج کے دل اگر تو قبر میں لے گیا پھر قبر اس کا علاج کرے گی، اور قبر کا علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے نا. اس کا علاج قبر کرے گی اللہ والا، اور قبر کا علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے. وہ ایک درویش تھے بڑے جلالی، ان کے پاس خدام رہتے تھے اور سرکار جلالی تھے. کسی کو گھوسا مار دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو جوتا مار دیا اور کسی کو دھکا دے دیا. ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا سارا دن اپنی بےزتی کرواتے ہو. کہنے لگے اس لیے قیامت میں بےزتی نہ ہو. اللہ کہنے لگے سارا دن بےزتی کرواتے ہو، کیا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اس لیے قیامت میں بےزتی نہ ہو. انہیں کیسے کہا؟ ہم نے ان سے سنا تھا کہ یہاں کے دھکے کھا لو اللہ قیامت کے دھکوں سے بچا دے گا. اور کہنے لگے واقعی یہاں کے دھکے کھاتے ہیں تو اندر چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں، نظام بنتا چلا جا رہا ہے، ایمان بھی بنتا چلا جا رہا ہے، آنکھوں کا نظام بھی بنتا چلا جا رہا ہے، کانوں کا نظام بھی بنتا چلا جا رہا ہے، خواہشات کا نظام بھی بنتا چلا جا رہا ہے، طبیعت کا نظام بھی بنتا چلا جا رہا ہے. اور کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا ایسے ہے کہ درزی کو کپڑا دے کے آتے ہیں، درزی سارے کپڑے کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر بنا کے دیتا ہے. تو کہتے ہیں میرا ٹکڑے ٹکڑے بھی نہ ہو، بن بھی جائے تو کیسے کہانی چلے گی؟ ٹکڑے ٹکڑے بھی نہ ہو اور لباس بھی بن جائے کیسے ہوگا؟ چائے بھی میری طبیعت کی، کھانا بھی میری طبیعت کا، مزاج کا، ہر چیز میرا لیول 19 سے 20 نہ ہو. 19 سے 20 لیول ہوا تو میں بگڑ جاؤں گا. خیال کرنا. بعض اصل میں بندے یہ اصل میں ایک پیغام ہوتا ہے ان کا. وہ کہتے دیکھو یہ ہے میرا لیول، یہ ہے میرا مزاج، آج کے بعد اس مزاج سے مجھے چلانا، اگر کر میں بگڑ جاؤں گا. خیال کرنا. کھانا میری طبیعت کا، چائے میری طبیعت کی، اٹھنا میری طبیعت کا، لباس میری طبیعت کا، بستر میری طبیعت کا. اصل میں ایک پیغام ہوتا ہے، اصل میں وہ خوف اور ڈر کا پیغام ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مٹی جو ہے اس پہ جو کمہار جو اس پہ چاک سے مٹی کے اوپر ضربے لگاتا ہے اور اس گھڑے کو چھوٹے کو بڑا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ضربے بھی نہ لگے، گھڑا بھی بڑا ہو جائے اور پکا بھی ہو جائے. یہ کوئی بات ہے؟ اور لکڑی بے حیثیت ہوتی ہے اور اس کے اوپر ضربے اور چوٹے اور رندا بھی نہ لگے اور لکڑی کی قیمت بن جائے، ممکن ہے؟ میرے محترم دوستو، جو شخص اپنی اللہ کی ہاں قیمت لگوانا چاہتا ہے پہلے اپنے آپ کو بے قیمت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بے قیمت کرتا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک تو نے خرید کر انمول کر دیا، ہاں بک گیا. ان اللہ اشترا، ہاں نہیں بولو، بیان لہم، میرا اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں خرید لیا ہے. میرا اب بھی ہم اللہ کے بکے ہوئے ہیں، اس کے حبیب کے بکے ہوئے ہیں. تیرے نام تو مفت بکا ننیا، تیرے مہنیا نہیں میں مہنیا، تیرے درد کتیاں نہ اعلیٰ، تیرے نام پہ بغیر قیمت کے بک گئی میں، کوئی مول نہیں ہے، بس تو نے حکم فرما دیا کہ بک جاؤ، میں بک گیا. اللہ بھی میرا کہتا ہے کہ آؤ جنت کے بدلے کون بکنا چاہتا ہے؟ میں تمہیں خرید لیتا ہوں جنت کے بدلے، کون بکنے کو تیار ہے؟ اس دن ایک صاحب کو میں نے کہا دیکھو اس صاحب نے کہا ہے کہ میں نے 1.5 ارب درود پڑھ لیا اور 1 ارب سورت اخلاص پڑھ لی ہے. 1.5 ارب درود پڑھ لیا ہے اب تک اور 1 ارب سورت اخلاص پڑھ لی ہے. میں نے کہا اب بتاؤ اس طرح بکنے کے لیے کون تیار ہے؟ ایسا کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ بتاؤ. میں نے کہا پھر اس سے جا کے ذرا پوچھو بھی صحیح، یہ توفیق تجھے ملی کہاں سے؟ ایسے نہیں ملتی. تو ایک تصویر دروشی پڑھ کے دکھا تو 1 سال تک ایک دن کی طرح نازا نہ ہو. تو نظام اوپر سے چلتا ہے، اپنے شیڈول سے بنتے ہیں نظام سارے کے سارے. تو کائنات میں اوپر سے کوئی توفیق ملا کرتی ہے. تو کیا سمجھتا ہے؟ اور توفیق کیسے ملتی ہے؟ اس راز کو جان. یہ راز عجب، یہ بھید عجب، اس کو جان. تو کیسے توفیق ملتی ہے؟ تو کہتا ہے کہ درزی کپڑا بھی نہ کاٹے
اور لباس بھی پوشاک بھی لاجواب تیار ہو جائے، کچھ تکلیف بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور سارا نظام ایسے ہی کھڑا ہو جائے، کیسے ہوگا؟ مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے اس نے ڈال دیے بٹھے میں، اور مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے بٹھے میں ڈال دیے، وہ اینٹیں بنیں گے، کوئی لینے کو تیار ہوگا؟ جب تک اس کو اینٹ کی شکل نہیں دیں گے، اور اینٹ کی شکل دینے کے لیے کتنی تکلیف دہ مراحل میں گزرنا پڑتا ہے مٹی کو۔ ارے پیالہ جو لبوں میں لگتا ہے، وہ پیالہ لبوں پہ ایسے لگتا ہے، اس پیالے سے پوچھ تو سی کہ تو مٹی تھا، تیرے ساتھ کیا تھی؟ وہ کہانی سنائے گا اپنی پیالہ کہ میرے ساتھ یہ کیا گیا، آخر کار آگ میں جلایا گیا، اور یہ ایک وارننگ دی گئی، دیکھ خیال کر اگر پوری آگ میں نہ جلے گا پھر بھی کچا رہ جائے گا، قیمت نہیں لگے گی، چلو آگ میں جلو، تھوڑی سی جلا دو، کہہ لیں گے مجھے ذرا سائڈ میں رکھنا، سمجھ گئے؟ مجھے ذرا کیا رکھنا، کہہ رہے ذرا وہ تھوڑا سا نا مشقت کا معاملہ ہے نا، مجھے ایسے سائڈ میں رکھنا ہے، تھوڑا سا ایسے، اور اس نے کہا پھر بھی کام کا نہیں بنے گا، 2 نمبر اینٹ بن جائے گی، 2 نمبر اینٹ بن جائے گی، جب تک کہ پوری مشقت اور پورا مجاہدہ نہیں آئے گا پھر اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ اس لیے اللہ والو، احکامات کی زندگی کو پانے کے لیے کہ میرے حکم کی زندگی کی قیمت میرے دل میں آ جائے تو پہلے اس کی مشق کرنی پڑے گی، اور جب اس کی مشق کا موقع آتا ہے پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آج کے بعد اس کا فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ طبیعت اور شریعت میں فرق آج سمجھ آیا؟ اللہ والو، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے، اللہ پورے عالم کے سارے انسانوں کو، غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کو سمجھا دے۔ یہ سمجھ آ گیا تو کام بن گیا، اور پھر اللہ جل شانہ سے اس کے لیے مانگیں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تو یہ بات ہمارے من میں اتار دے، ہمارے تن میں اتار دے، ہمارے انگ انگ میں یہ بات اتر جائے کہ بس تیری مانگ کے چلتے چلے جائیں، اور اسی چلتے چلتے ایک وقت ایسا ہے کہ ہماری موت آ جائے اور ہم اس دنیا سے بے نام ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن انشاءاللہ تیری بارگاہ میں نامور ہوں گے۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا۔ اچھا پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں علامات قیامت کے پورا کرنے میں ہم حصہ ڈال دیں، کہ موبائل کی گھنٹی نہ بدلیں، علامات قیامت پورا کرنے میں جو حصہ ڈالے گا وہ فتنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور فتنوں کے دور میں، لفظ میرا یاد رکھیے گا، فتنوں کے دور میں جو فتنے کا ذریعہ بنا، قیامت کے دن اللہ اس صف میں کھڑا کریں گے جو فتنہ والے ہوں گے، اس صف میں کھڑے نہیں کریں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ چھوٹی سی چیز کے پیچھے ہم فتنے کا ذریعہ بن جائیں، چھوٹی سی چیز کے پیچھے ہم فتنے کا ذریعہ بن جائیں، چھوٹی سی چیز کے پیچھے۔ یہ ووٹ والوں سے پوچھو کہ ایک ایک ووٹ کی کتنی قدردانی ہوتی ہے، ووٹ والوں سے پوچھو ایک ایک ووٹ کی کتنی قدردانی ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ یہ شوگر کی ایک ایک جو ہے پوائنٹ تھوڑا زیادہ، کرٹینن کا اور پوٹاشیم کا اور یوریا کا اور یوریک ایسڈ کا تھوڑا ہوا زیادہ ہوا، ان سے پوچھو۔ اچھا چلو کچھ پتہ نہیں، تھوڑا سا نمک کم ہو، اپنے آپ سے پوچھ لیں، چائے میں پتی تھوڑی سی کم ہو، پوچھ لیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا لبدوز اور سبزوز، لبدوز اور لبسوز چائے پیتے تھے، گھونٹ بھی بھرا ہوا، اور ایسا کہ آپ انگلی ڈالیں اور جل نہ جائے، اور 3 دن کیا 8 دن مرہم نہ لگائیں تو بات ہی اور ہے، صرف انگلی ایسے ڈالیں۔ تو تھوڑی سی اگر کھاد کی ایک بوری کم ہو، ذمہ دار کہتا ہے فصل تھوڑی ہوگی، کہتا ہے اور سپرے کم ہو تو کہتا ہے فصل تھوڑی ہوگی، اور چائے میں تھوڑی سی میٹھا کم ہو، یا اس دن میں نے کہا میٹھا کتنا کہہ رہے چائے پیتے ہی میٹھے کے لیے ہیں، اللہ اکبر، چمچ ڈالتے جاؤ۔ میں نے صاحب سے پوچھ رہا تھا، وہ ناقت کے صاحب تھے بڑے، وہ بیٹھے تھے میرے پاس، میں نے ڈالتا گیا، چمچ ڈالتا گیا، میں نے کہا بس، کہنے لگے جیسی مرضی ہو۔ اللہ، وہ ارشاد احمد عارف صاحب ہیں نئے وقت کے بڑے نیک آدمی ہیں، ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، کہنے لگے بس، کہنے لگے پیتے اس لیے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ساری چیزیں طبیعت میں آئیں،
آپ ذرا اپنا جوتا پہنو اور جوتے میں چھوٹا سا نا تنکا ڈال دو، جرابیں پہن لو، جوتے میں تھوڑا سا تنکا ڈال دو، پھر چل کے دکھاؤ مجھے، ہے نا؟ اس کا تسمہ اوپر سے نیچے ہو جائے، آپ کا چشمہ ہے، چشمے میں تھوڑی سی گرد و غبار لگ جائے، صاف کریں گے نہیں کریں گے؟ اپنی طبیعت کا پیمانہ تو زرگر والا اور شریعت کا پیمانہ لکڑی کی ٹال والا ہے۔ زرگر کا جو ہے نا، زرگر کے پاس جو ہوتا ہے پیمانہ ترازو، وہ ہوا ہو رہی ہے تو اس کو بھی تول لیتا ہے، اتنا حساس ہوتا ہے نا، اتنا حساس ہوتا ہے۔ اور جو شریعت کے معاملے میں کہنا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ایک بندے کو میں نے بار بار ایک لفظ سنا، کہتے تم نہیں جا، شریعت بڑا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تم نہیں جا، یا اللہ یہ کہاں کی ترتیب ہے؟ میں نے اس سے کہا، میں نے کہ یہ سامنے سنار بیٹھا ہے، وہ بھی کہتے تو نہیں جا، کہہ رہا نا، لیکن اللہ کا بندہ، اللہ جل شانہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس غفور الرحیم کے کچھ پیمانے بھی ہیں، کچھ احکامات بھی ہیں، کچھ ترتیب بھی ہے۔ تو کہتا ہے ابا جو ہے بڑا ماشاءاللہ دل دریا ابا ہے، تو ابا کو جو کریں گے کیا جائے گا۔ ابا کہتا نہیں بیٹا، میں نے ایک صاحب کو نہاری پکاتے تھے، نہاری، تو وہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے میں تیرا باپ ہوں، تو میرا باپ ہے، بیٹا بن کر آئے، باپ نہ بن۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیرا رب ہوں، تو میرا رب ہے، بندہ بن کر آئے، رب نہ بن، بندہ بن کر آئے، رب نہ بن۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہمیں حساس نظر آتی ہیں، اور شریعت میں اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جائیں تو یہ مولوی کا دین بن جاتا ہے، عقل ہی ہے۔ کہتے ہیں مولوی کا دین یا اور کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ میں کہا چائے پی کے پی لے جاتے جلدی کر، چائے میٹھی ڈال دیں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ یعنی تھوڑی سی اگر کمی بیشی ہو تو وہ تو ہمیں قبول ہے، قبول نہیں ہے چائے میں، کھانے میں، پینے میں، کپڑے میں، لباس میں، جوتے میں، وہ قبول نہیں ہے۔ وہاں تو ہمارے ایک ایک پوائنٹ کی سختی ہے، اور اگر شریعت میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، کمی بیشی کیا ختم ہی ہو جائے تو کہے دین میں سختی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہے، دل تو ویسے پردے میں ہے، ایک ہارٹ میمبرین ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر ایک اور ہوتی ہے، پھر ایک اور ہوتی ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسی ہوتی ہے؟ اچھا پھر پسلیوں کا ڈھانچہ اللہ نے رکھا ہے، اسٹرکچر رکھا ہے پسلیوں کا۔ میں اس دن سے لگا، میں نے کہا پسلیوں کا یہ RCC نظام ہے، وہ سریا، اس کے بعد مسالہ ڈالتے ہیں نا، اللہ پاک نے سریا رکھا، اس کے بعد گوشت کا نظام رکھا، گوشت کا نظام پردہ گوشت کا، پھر جلد کا، پھر چربی کا رکھ کے، پھر کپڑوں کا، لباس کا۔ اور دل تو ویسے پردے میں ہے، تو کس کے پردے کی بات کر رہا ہے؟ اگر پردہ دل کا ہوتا ہے، وہ تو ویسے پردے میں ہے۔ دکھا کسی کا دل باہر لٹک رہا ہو، کسی کا دکھاؤ مجھے، اس کو چلو پردے میں نہیں تھا، اس کو تو پردہ کر لے، دل تو ویسے پردے میں ہے۔ جب حکم کی زندگی میرے دوستوں من میں اترے گی نا، اس وقت اس کے دل میں ایک بات آئے گی کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، اور میں کیسے تجھے راضی کروں۔ اور سن لو آخری بات کہہ رہا ہوں، جب اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا مزاج بن جائے گا، یہ سارے آفات اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری آفات اور ساری زمینی آفات جتنے بھی ہیں، اور یہ جتنے کی افراتفری ہے، یہ ساری ختم ہو جائے گی، معاشرہ پرسکون بن جائے گا۔ معاشرے میں اللہ کی محبت جب آئے گی اس وقت پرسکون بنے، ورنہ تیرے سارے دفاعی نظام ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے معاشرے میں سکون آ جائے، سارے عالم میں آ جائے، عالم میں آ جائے، ساری دنیا میں آ جائے، دنیا کے کسی موقع پہ کہیں افراتفری نہ ہو۔ ہم تو یہ چاہیں، ہم تو اپنی دعاؤں کے اندر بھی عالم کو یاد رکھیں، ہم تو اپنی دعاؤں کے اندر بھی ساری کی ساری دنیا کے سارے انسانوں کو یاد رکھیں۔ تو اس نظام کو چاہیں گے، سکون کا نظام، عافیت کا نظام، اور پورے عالم میں اللہ پاک سکون اور عافیت فرما دے، آئیں گے اللہ کے حکم سے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آئیں گے۔ یہ پیغام آج سیکھ کے جائیں، یہ پیغام آج سیکھ کے جائیں کہ جہاں بھی طبیعت آئے اور اس کے مقابلے میں شریعت آئے
طبیعت کو توڑ دیں، شریعت کو نہ توڑیں، رب راضی ہوگا۔ جب رب راضی ہوگا خیر کے فیصلے فرمائے گا، جب خیر کے فیصلے فرمائے گا سکون ہوگا، امن ہوگا، عافیت ہوگی، اور معاشرے کے اندر بھائی چارہ ہوگا، ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹا جائے گا، ایک دوسرے کی جیب نہیں کاٹی جائے گی، خون خرابہ نہیں ہوگا۔ رب ناراض ہے، ساری دنیا میں خون خرابہ ہے، رب ناراض ہے، رب ناراض ہے۔ اللہ پاک نے سکون نام کی چیز چھین لی ہے، اللہ نے عافیت کی چیز چھین لی ہے۔ وہ شخص 70 پردوں میں بیٹھا ہوا بے سکون ہے، 70 پردوں میں بیٹھا ہوا، 70 حفاظتی دیواروں میں بیٹھا ہوا بھی شخص بے سکون ہے، بے چین ہے، اس کو بھی چین نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، سائیکل سے جانے والا بے سکون، بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھا ہوا بے سکون ہے، جس پہ بم اثر نہیں کرتا اس گاڑی میں بیٹھا ہوا وہ بھی بے سکون ہے۔ اس کی وجہ رب ناراض ہے، اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم نے چھوڑی ہے، طریقے چھوڑے ہیں، حکم کو آج تک نہیں دیکھا، اپنی ذات کے بارے میں تھوڑے سے لیول اگر اوپر نیچے ہوا، چینی کا، چائے کا، کپڑے کا، لباس کا، اس کو تو ہم نے سمجھا یہ ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی محبت اور اللہ کے حکم کے بارے میں لیول اوپر نیچے ہوا اس کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اپنے بارے میں تو یہ سمجھتے ہو، اپنے باس کی بات پہ 5 دفعہ سر کہتے ہو، اور میں ایک ساری کائنات کا سب سے بڑا باس ہوں اور سب سے بڑا بادشاہ ہوں، اور میرا پیغام ہے، اس پہ سر تو کیا، اس پہ سر تمہاری توجہ ہی نہیں کرتے، کان بھی تمہاری جو نہیں رینگتی۔ یہ ناراض ہو کے اللہ عذاب کے فیصلے کرتا ہے۔ اب عذاب کے فیصلے چاہتے ہیں یا راحت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ عافیت کے، برکت کے، امن کے، سکون کے۔ اس لیے ہمارا مرکز روحانیت تو امن ہے، جہاں بیٹھے ہیں نا یہ مرکز تو امن ہے، یہاں سے امن کے فیصلے، امن کی راہیں، اس کے مشورے ہیں بیٹھ کے ہوتے ہیں کہ یا اللہ عالم میں امن کیسے آ جائے، عالم میں سکون کیسے آ جائے، گھروں میں امن کیسے آ جائے، جسم میں امن کیسے آ جائے، دل میں امن اور سکون کیسے آ جائے۔ یہاں بیٹھ کے وہ مشورے ہوتے ہیں، کیا آج میں نے آپ کو امن کا پیکج دیا ہے یا سکون بے سکونی کا پیکج دیا ہے؟ یہ ہے نظام عالم میں سارا، اس طرح امن آئے گا، ورنہ امن کے سارے طریقے ناکام ہو گئے ہیں، دنیا نے کہہ دیا، اعلان کر دیا ہے، اور اعلان کر دیا ہر بندہ اپنی حفاظت خود کرے۔ یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ یہ بتاؤ کس چیز کا اعلان ہے؟ کہ ہم حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا وکیل ہو، یا رقیب ہو، یا سلام ہو، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے، یہ صفاتی نام اس کریم کے ہیں۔ اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے۔ بندہ بندے کی حفاظت کر ہی کہا سکتا ہے۔ رب ناراض ہے، اللہ کو منانے کی فکر کریں، ایک دوسرے کے الزامات نہ لگائیں، رب ناراض ہے۔ اور وہ میں نے ترتیب آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اللہ یہ ترتیب مجھے بھی سجھا دے، اللہ یہ ترتیب آپ کو بھی سجھا دے۔ اب بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تو کیسے راضی ہوگا، تو اپنے راضی کو کیسے دور کر دے کہ پوری دنیا میں امن آ جائے۔ اللہ مخلوق تو اب تیری راحت والی اور عافیت والی نعمت کو ترس گئی ہے، ترس نہیں گئے ہیں؟ اوہو، کہنے لگے آپ تو یا اللہ زمین سے اوپر بہتر ہے کہ زمین سے میں نیچے چلا جاؤں۔ عافیت والی نعمت کو اللہ تیرے بندے ترس گئے ہیں، یا اللہ عافیت والی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ بندے برکت کو ترس گئے، اللہ برکت والی نعمت عطا فرما دے۔ یا اللہ سکون والی نعمت کو تیرے بندے ترس گئے، اللہ سکون والی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ پاک سے بیٹھ کے مانگے، عالم کے لیے، اپنے لیے کھلے دل کے بنا کریں، پورے عالم کے لیے مانگا کریں، پوری دنیا کے لیے مانگا کریں، اور اس سے بھی کوئی کھلے دل کے بنے، عالم کے انسانوں کے لیے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے لیے مانگیں۔